دیکھیں مس ادن، آج کے بعد ارجمان شاہ کو آپ سنبھالیں گی، اور دھیان رہے آپ کو آپ کے کام کے منہ مانگے پیسے دیے جا رہے ہیں، اسی لیے کام میں مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ شاہ ولاس کے وسیع عریض لاؤنج میں صوفے پر براجمان ارجمان شاہ کے چچا سکندر شاہ نے انتہائی سخت لہجے میں سامنے کھڑی لڑکی کو تنبیہ کی۔ ادن نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور اپنی چادر درست کی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی سر، آپ بے فکر رہیں۔ ادن کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اسے اس نوکری کی اس وقت سخت ضرورت تھی۔ گھر کے حالات اور ماں کی بیماری نے اسے یہاں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر شاہ نے گہری نظر ادن پر ڈالی اور پھر ملازم کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے ارجمان کے کمرے میں، اور سن لو لڑکی، وہ ذہنی طور پر توازن کھو چکا ہے، اسی لیے اگر وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے یا چیخے چلائے تو گھبرانا نہیں، بس وقت پر دوائی اور کھانا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ادن نے اس بات میں سر ہلایا اور ملازم کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ارجمان شاہ خطرناک حادثے کے بعد اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ سے غرض تھی، جس سے وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکتی تھی۔ ملازم نے ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رک کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو گیا۔ جائیں بی بی جی، صاحب جی اندر۔ ادن نے گہرا سانس لیا اور قدم اندر بڑھا دیے۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن اس میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ یہاں رہنے والا شخص نارمل نہیں ہے۔ چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور پردے گرے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھے شخص پر پڑی جو پشت کیے بیٹھا غالباً کسی کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ السلام علیکم سر، ادن نے محتاط انداز میں اسے مخاطب کیا تو اس شخص نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے اس کا چہرہ ادن کی نظروں کے سامنے آیا تو ادن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ نقوش، یہ آنکھیں، یہ تو وہی شخص تھا۔ ادن کا دماغ فوراً ماضی کے اس منظر کی طرف دوڑ گیا جو ابھی 2 ہفتے پہلے پیش آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سول اسپتال میں چیک اپ کے لیے لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہ غیر ارادی طور پر اندر جھانکنے لگی۔ ڈاکٹر، آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ میں پاگل ہوں، اور ابھی تک میرے اندر کوئی بھی بہتری نہیں آئی۔ یہ ایک بھاری اور مردانہ آواز تھی جس میں بلا کا اعتماد تھا۔ لیکن ارجمان صاحب، آپ کے چچا مجھے پیسے دے رہے ہیں کہ میں آپ کا توازن مزید بگاڑ دوں۔ ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر، اسی لیے میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا، بس میرے چچا کو سامنے یہی رپورٹ آنی چاہیے کہ ارجمان شاہ دن بدن اپنا ذہنی توازن کھوتا جا رہا ہے اور اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ بازی میں ہر حال میں جیتنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ادن نے اس شخص کا چہرہ واضح دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہینڈسم اور باوقار شخصیت کا مالک تھا جو ڈاکٹر کو خرید رہا تھا۔ ادن وہاں سے فوراً ہٹ گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کا حلیہ اور انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ ارجمان شاہ نے ادن کو دیکھا اور پھر اچانک منہ بنا کر بولا، تم کون ہو؟ میں کھلونے لینے آئی ہوں، جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں بات کرنی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح روٹ کر منہ پھیر گیا۔ ادن ششدر رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی آواز میں اس دن روپ اور دبدبا تھا، اور آج یہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ادن کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارجمان شاہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تاہم اسے فوراً خیال آیا کہ اگر اس نے یہاں یہ ظاہر کر دیا کہ وہ سب جانتی ہے تو شاید اسے یہ نوکری نہ ملے، اور نوکری نہ ملی تو ماں کا علاج کیسے ہوگا؟ بڑی بہن کی تنخواہ سے تو بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ نہیں سر، میں آپ کے کھلونے لینے نہیں آئی، میں تو آپ کی دوست بننے آئی ہوں اور آپ کا خیال رکھنے آئی ہوں، ادن نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ارجمان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ اپنی پلکوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارجمان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکی چچا کو کچھ بتا نہ دے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی اس کی حقیقت کیا جانے گی۔ سکندر شاہ نے ارجمان کو پاگل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور ارجمان نے اسی کے مہرے استعمال کر کے اس کو مات دینے کی ٹھانی تھی۔ اچھا، دوست بنو گی؟ تو پھر مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ارجمان نے بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے ضد کی۔ ادن نے سکھ کا سانس لیا۔ جی میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ کچن میں جا کر اس نے ملازم سے ارجمان کا کھانا لیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ ایک صحت مند، تندرست اور انتہائی چالاک انسان پاگل بننے کا ناٹک کیوں کر رہا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن مجھے کیا؟
مجھے تو بس اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ ٹرے لے کر واپس کمرے میں آئے۔ ارشمان اب کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ عدن نے میز پر ٹرے رکھی، کھانا تیار ہے سر آ جائیں۔ ارشمان مڑا اور بچوں کی طرح اچھلتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا۔ عدن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے کھانا کھا رہا تھا، جان بوجھ کر نوالے گرا رہا تھا اور منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ عدن کو گھن آنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم بھی کھاؤ نا۔ ارشمان نے سالن سے بھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں سر، میں نے کھا لیا، آپ کھائیں۔ نہیں کھاؤ، ورنہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ ضد کرنے لگا اور اپنا لتھڑا ہوا ہاتھ عدن کے منہ کے قریب لے آیا۔ عدن نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان نے اچانک اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ عدن نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر ارشمان کی آنکھوں میں وہاں بچپنا نہیں بلکہ ایک مردانہ سختی تھی۔ عدن کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مزید یہ ناٹک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، عدن نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ ارشمان نے اسے مزید چڑھانے کے انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ تو عدن نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی اور غصے سے بولی، میں نے کہا ہاتھ چھوڑے میرا۔ ایک بات کرنی ہے تم سے، اور یہ بات ہاتھ چھوڑ کر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ارشمان شاہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور بچگانہ تاثرات ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ اس نے عدن کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تیور بدل چکے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے لاک کر دیا۔ عدن اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن وہ اسے چہرے پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ ارشمان مڑا اور قدم بقدم عدن کی طرف آیا۔ اب اس کے لہجے میں وہ بھاری پن اور روپ واپس آ چکا تھا جو عدن نے ہسپتال میں سنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے عدن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ یہی کہ آپ پاگل نہیں ہیں مسٹر ارشمان شاہ۔ نظر اسپتال میں موجود تھی جب آپ ڈاکٹر سے ڈیل کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ پیسے دے کر ڈاکٹر کو اپنا جھوٹا میڈیکل ریکارڈ بنانے کا کہہ رہے تھے۔ عدن نے بنا ڈرے سب اگل دیا۔ ارشمان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے سائے لہرائے۔ اسے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، اور آج نوکری کے پہلے ہی دن یہ لڑکی سب جان چکی تھی۔ دیکھو، ارشمان نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی مسلی۔ یہی بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں تمہیں تمہاری تنخواہ سے دگنے پیسے دوں گا۔ جو بھی منہ مانگی قیمت کہو گی ملے گی، لیکن خبردار، جو تم نے یہ بات چچا کو بتائی یا اس گھر میں کسی کے سامنے بھی ذکر کیا۔ اس نے جیب سے چیک بک نکالنے کی کوشش کی جسے وہ اسے ابھی خرید لے گا۔ عدن نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن لالچی نہیں۔ مسٹر ارشمان شاہ، اپنی یہ دولت کی نمائش اپنے پاس رکھے۔ عدن نے ترنت جواب دیا، مجھے صرف اپنے کام کے پیسے چاہیے، حرام کے یا رشوت کے نہیں۔ میں آپ سے ڈبل پیسے نہیں لوں گی، اور ویسے بھی آپ کے جیسے پاگل کو سنبھالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اس نے آخری جملہ طنزی انداز میں کہا۔ ارشمان جو اسے خریدنے کے موڈ میں تھا، عدن کی بات اور خاص طور پر آخری جملے پر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی مختلف تھی۔ عام طور پر لوگ اس کی دولت دیکھ کر بچ جاتے تھے، لیکن یہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرا راز ہی رکھو گی؟ ارشمان نے تصدیق چاہی۔ مجھے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک کیئر ٹیکر کی۔ میں اپنا کام کروں گی اور آپ اپنا ڈرامہ جاری رکھیں، لیکن مجھ سے تمیز سے پیش آئیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے باس ہیں۔ عدن نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور میز پر بکھرا ہوا کھانا سمیٹنے لگی۔ تو ارشمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نازک سی لڑکی میں بلا کی ہمت تھی۔ وہ اپنی ہنسی بمشکل روک سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اس لڑکی کے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کم از کم بند کمرے میں تو وہ نارمل رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صدن ڈیل ڈن ہو گئی، لیکن باہر سب کے سامنے تمہیں میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہوگا جیسے ایک پاگل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ عدن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور ٹرے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول دیں؟ ارشمان نے آگے بڑھ کر لاک کھولا۔ عدن باہر نکل گئی تو ارشمان نے گہری سانس لی۔ بچت ہو گئی ارشمان۔ اگر یہ چچا کے پاس چلی جاتی تو کھیل ختم تھا، لیکن یہ لڑکی ہے بڑی عجیب۔ خیر، دیکھتے ہیں کب تک یہ رویہ برقرار رکھتے ہیں۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ عدن صبح آتی اور شام کو واپس جاتی۔ ارشمان گھر والوں اور ملازموں کے سامنے وہی پرانی حرکتیں کرتا، کبھی چیزیں توڑتا، کبھی زمین پر لیٹ کر ضد کرتا۔ عدن کو اس کی حرکتوں پر شدید غصہ آتا تھا، لیکن وہ ضبط کر لیتی۔ تاہم جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے ہوتے تو ارشمان بالکل بدل جاتا۔
وہ خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھتا یا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ ارشمان کو عدن کا وجود اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ انتہائی سلیقہ مند اور اصول پسند لڑکی تھے۔ وہ ارشمان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، چاہے وہ دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ارشمان نوٹ کر رہا تھا کہ عدن اس کے کمرے میں خود کو زیادہ محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ارشمان صوفے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا جب عدن کافی لے کر آئی۔ آپ کی کافی؟ اس نے کپ میز پر رکھا۔ شکریہ، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا اور کپ اٹھا لیا۔ آج چچا گھر پر نہیں ہے؟ عدن نے پوچھا۔ نہیں، وہ وکیل کے پاس گئے جائیداد کے کاغذات تیار کروانے۔ انہیں لگتا ہے میں مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہوں تو وہ مجھ سے پاور آف اٹارنی پر انگوٹھا لگوا لیں گے۔ ارشمان کے لہجے میں تلخی تھی۔ عدن کو اس پر ترس آیا۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکا اکیلا اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے اپنے ہی خون کے رشتے اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ عدن نے تشویش سے پوچھا۔ میں وہی کروں گا جو ایک پاگل کرتا ہے۔ ارشمان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ لیکن کب تک؟ آپ کب تک یہ ناٹک کریں گے؟ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے ارشمان صاحب۔ آپ باہر نہیں جا سکتے، دوستوں سے نہیں مل سکتے، نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ عدن کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ ارشمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ارشمان کی ذات کے لیے فکر ظاہر کی تھی۔ جب تک میرے باپ کا قاتل اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ ارشمان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑکی۔ میرے چچا نے صرف جائیداد کے لیے میرے باپ کو مار ڈالا، اور اب وہ مجھے اور میرے کزن عثمان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا، مجھے دوائیوں کے ذریعے پاگل کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں نے یہ راستہ نہ چنا ہوتا تو آج میں قبر میں ہوتا۔ عدن سن ہو کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کہانی اتنی بھیانک ہے۔ وہ تو بس اسے جائیداد کا جھگڑا سمجھ رہی تھی، لیکن یہاں تو جانوں کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں عدن تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ ارشمان کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، عدن نے آہستگی سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحیثیت انسان میں آپ کی مدد کروں گی۔ یہ الفاظ ارشمان کے دل پر جا لگے۔ اس ویران حویلی میں جہاں ہر دیوار کے پیچھے سازش تھی، ایک اجنبی لڑکی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اسے عدن پر پیار آنے لگا۔ وہ واقعی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ارشمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر بیٹھ کر کافی کا کپ الٹ دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میری کافی گر گئی، مجھے اور کافی چاہیے۔ عدن لمحے بھر کو بوکھلا گئی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ اس نے فوراً ٹیشو اٹھایا اور فرش صاف کرنے لگی۔ اسی لمحے سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ سکندر شاہ نے نفرت سے ارشمان کو دیکھا جو فرش پر کافی گرا کر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں سر، وہ ارشمان صاحب نے غلطی سے کپ گرا دیا، اس لیے رو رہے ہیں۔ عدن نے صفائی پیش کی۔ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، سنبھالو اسے۔ سکندر شاہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ارشمان چپ ہو گیا۔ عدن کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا دی۔ کیسی رہی ایکٹنگ؟ عدن جو غصے سے اسے دیکھنے والی تھی، اس کی شرارت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اس ویران اور پرخطر ماحول میں یہ مسکراہٹ ارشمان کے لیے امید کی پہلی کرن ثابت ہوئی۔ 2 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ان 60 دنوں میں عدن کو شاہ ولاس کی فضاؤں اور ارشمان شاہ کے دوہرے کردار کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ کب اسے کیئر ٹیکر بننا ہے اور کب ارشمان کی رازدار۔ لیکن یہ 2 مہینے عدن کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ ارشمان شاہ ایک لمحے میں ضدی اور سربراہ بچہ بن جاتا، جس کی ہر بات ماننا عدن کی مجبوری تھی، اور دوسرے ہی لمحے بند کمرے میں ایک ایسا سنجیدہ اور پرکشش مرد بن جاتا جس کی شخصیت کا روب بدن کے حواس مختل کر دیتا۔ اس وقت رات کا کھانا لگ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ سکندر شاہ صدر کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ان کے دائیں جانب ارشمان بیٹھا اور بائیں جانب عدن سے کھانا کھلانے کے لیے کھڑی تھی۔ عدن میں یہ نہیں کھاؤں گا، مجھے وہ والی بوٹی چاہیے۔ ارشمان نے پلیٹ میں شور مچاتے ہوئے چکن پیس کی طرف اشارہ کیا اور اپنی کوہنیاں میز پر ماری۔ ارشمان صاحب آرام سے بیٹھیں، میں دے رہی ہوں آپ کو، عدن نے آہستگی سے کہا اور اسے گوشت کا ٹکڑا توڑ کر نوالا بنا کر دیا۔ سکندر شاہ نے ناگواری سے ارشمان کو دیکھا۔ یہ جانوروں کی طرح کھانا کب بند کرے گا؟ میرا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی محال ہو گیا ہے، سکندر شاہ نے نفرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عدن کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن اپنے سگے چچا کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اسے تکلیف دے رہا تھا۔
ارجمان نے کنکھیوں سے اپنے چچا کے تاثرات دیکھے اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ اسے یہی تو چاہیے تھا کہ چچا کو یقین ہو جائے کہ وہ مکمل طور پر دماغی توازن کھو چکا ہے۔ اچانک ارجمان نے پانی کا گلاس اٹھا پینے کے بجائے جان بوجھ کر ہاتھ ہلایا، جس سے گلاس کا سارا پانی اور پلیٹ میں رکھا شوربہ اس کی سفید قمیض شرٹ پر گر گیا۔ اوہ ہو، یہ کیا کر دیا ارجمان؟ سکندر شاہ غصے سے چیخے، سارا لباس خراب کر دیا۔ تم انسان کے بچے نہیں بن سکتے۔ ارجمان نے سہمے ہوئے بچے کی طرح منہ بسوڑا اور اپنے گیلے اور داغدار کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ چچا یہ گیلا ہو گیا، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا، اس نے روتے ہوئے انداز میں کہا۔ سکندر شاہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور قریب کھڑے ملازم کو آواز دی، رحیم ادھر آؤ، ارجمان کو لے کر جاؤ اور اس کی شرٹ تبدیل کرواؤ فوراً۔ رحیم جی سر کہتے ہوئے آگے بڑھا اور ارجمان کا بازو پکڑنے لگا۔ نہیں۔ ارجمان نے زور سے رحیم کا ہاتھ جھٹکا اور کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ میں رحیم کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ مجھے مارتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ رحیم بیچارہ حیران کھڑا تھا۔ تو پھر کس سے چینج کرواؤ گے؟ ڈرامے مت کرو اور جاؤ۔ سکندر شاہ کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ارجمان نے انگلی اٹھا کر عدن کی طرف اشارہ کیا۔ میری شرٹ عدن چینج کرے گی۔ اس جملے نے جیسے عدن کے وجود میں بجلی گرا دی۔ وہ جو خاموشی سے ٹیشو پیپر سے میز صاف کر رہی تھی سکتے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے فوراً سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ ارجمان؟ عدن نے ضبط کرتے ہوئے ارجمان کو گھورا۔ میں نے کہا نا میری شرٹ عدن چینج کرے گی، ورنہ میں کپڑے نہیں بدلوں گا اور ایسے ہی بیٹھا رہوں گا۔ ارجمان نے ضدی بچے کی طرح پیر پٹخا اور بازو سینے پر باندھ دیے۔ سکندر جان نے عدن کی طرف دیکھا جو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مس عدن، آپ کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ لے جائیں اسے اور کپڑے تبدیل کروائیں، آپ کیئر ٹیکر ہیں اس کی اور یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن سر میں کیسے؟ عدن کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ ایک نامحرم مرد کے کپڑے کیسے بدل سکتی تھی، چاہے وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو؟ مس عدن، مجھے بحث کی عادت نہیں، اسے لے جائیں ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں چھوٹی سی غلطی پر بھی ملازموں کو فارغ کر دیتا ہوں۔ سکندر شاہ نے حتمی فیصلہ سنایا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عدن نے مٹھیوں کو بھینچا۔ اس وقت نوکری بچانا مجبوری تھی، ورنہ وہ ارجمان کے منہ پر تھپڑ مار کر یہاں سے چلی جاتی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے ارجمان کو دیکھا جو بڑی معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، عدن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارجمان خوشی سے تالی بجاتا ہوا کرسی سے اترا اور عدن کے پیچھے چل دیا۔ عدن کے قدموں کی دھمک بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر طیش میں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدن نے دروازہ زور سے بند کیا اور پلٹ کر ارجمان کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی کی تھی نیچے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ عدن پھٹ پڑی۔ شرم کیسی عدن؟ میں تو ایک پاگل انسان ہوں اور پاگلوں کو شرم تھوڑی آتی ہے۔ ارجمان نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ پاگل نہیں ہیں اور یہ بات میں اور آپ دونوں جانتے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر وہاں تماشا بنایا تاکہ مجھے نیچا دکھا سکیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے کتنی شرمندگی ہوئی؟ عدن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو ارجمان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ عدن کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس چچا کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ عدن کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، تاکہ عدن کا مقام اس گھر میں پکا ہو جائے۔ عدن تم غلط سمجھ رہی ہو، بس کیجیے اپنی وضاحتیں۔ شرٹ اتاریں اپنی۔ عدن نے الماری سے نئی شرٹ نکال کر بیڈ پر پھینکی اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ارجمان نے خاموشی سے داغدار شرٹ اتاری اور نئی شرٹ پہننے لگا۔ وہ بٹن بند کر رہا تھا جب عدن نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ارجمان کے پاس آئی۔ آج کے بعد اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے تنبیہ کرتے ہوئے ارجمان کے بازو پر اپنی پوری قوت سے چٹکی کاٹی۔ آخ! ارجمان کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے حیرت سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں عدن کے ناخنوں کا نشان سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر عدن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ بڑی ظالم ہو تم، ایک مریض پر تشدد کرتے ہوئے تمہیں ذرا ترس نہیں آیا؟ اس نے معصومیت سے بازو سہلایا۔ آپ مریض ہیں ہی نہیں تو ترس کیسا؟ اور میں نے کہا تھا نا اپنی حد میں رہا کریں، کیئر ٹیکر ہوں، آپ کی بیوی نہیں۔ عدن نے تلخی سے جواب دیا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن ارجمان نے پھرتی سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ عدن کا توازن بگڑا اور وہ ارجمان کے بے حد قریب آ گئی۔ اگر بیوی بنا لوں تو؟ ارجمان کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی تو عدن کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چونک کر ارجمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، وہاں ایک سچائی تھی جو عدن کے دل کو چیرتے ہوئے اتر گئی۔ کیا مطلب؟
अदन बमुश्किल बोल पाई। अर्जुमान बेड से उठ खड़ा हुआ। अब उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। मतलब ये कि ये नाटक, ये ड्रामा, ये सब एक तरफ अदन, लेकिन एक सच ये है कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, बहुत अच्छी। पिछले 2 महीनों में तुमने मेरा जिस तरह से ख्याल रखा, मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त की, मुझे लगता है कि तुम ही वो वाहिद लड़की हो जो अर्जुमान शाह को संभाल सकती है। ये सब बकवास है। आप मुझे भी अपने चच्चा की तरह बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अदन ने खुद को उसके सहर से निकालने की कोशिश की और हाथ छुड़ाया। आप एक अदाकार हैं अर्जुमान शाह, बहुत अच्छे अदाकार। जो शख्स अपने सगे चच्चा को इतनी सफाई से धोखा दे सकता है, वो गरीब लड़की के जज्बात से भी खेल सकता है। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। अदन ने 2 टूक अल्फाज मुझसे आईना दिखाया। अर्जुमान ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला, मैं मानता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, लेकिन तुम नहीं जानती अदन कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम सिर्फ सतह देख रही हो, गहराई नहीं। तो बताएं, सच बताएं मुझे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अरबों का मालिक पागल बना बैठा है। अदन ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो अर्जुमान ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने कालीन पर बैठ गया। मेरे चचा सिकंदर शाह, मेरे बाप के सौतेले भाई, मेरे बाबा ने सारी एम्पायर अपनी मेहनत से खड़ी की थी। चचा हमेशा से उनसे हसद करते थे। बचपन में मुझे लगता था कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बाबा की मौत के बाद उनका असल चेहरा मेरे सामने आया। अर्जुमान की आवाज़ में दर्द खुलने लगा। मेरे बाबा की मौत तबाही नहीं थी अदन, उन्हें जहर दिया गया था। और ये जहर किसी और ने नहीं, मेरे चचा ने दिया था। मैंने अपनी आंखों से उन्हें दवाई में जहर मिलाते देखा था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटा था और कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता था। अदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो खौफजदा नजरों से अर्जुमान को देखने लगी और अब वो मुझे और मेरे कज़न उस्मान को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। मेरा एक्सीडेंट भी एक साजिश थी। डॉक्टर्स को पैसे दिए गए कि मुझे ज़हनी मरीज करार दिया जाए। अगर मैं खुद पागल बनने का नाटक ना करता तो वो मुझे पागल खाने भेजकर हमेशा के लिए मेरी फाइल ही बंद कर देते। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ अदन, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाप के कातिल को सजा दिलवाने के लिए। अर्जुमान की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। अदन का दिल पिघल गया। वो समझ गई कि शख्स कितना अकेला और खौफजदा है। मुझे अफसोस है अर्जुमान साहब, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बड़े कर्ब से गुजर रहे हैं। अदन ने नरमी से कहा, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए अदन, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अर्जुमान ने पुरुमीद नजरों से उसे देखा। मैं अकेला लड़ लड़ कर थक चुका हूं। चचा बहुत शातिर है, वो मुझ पर नजर रखते हैं। मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी आंखें और कान बन सके। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अदन शशोपंज में पड़ गई। ये आग का दरिया था और उसे तैर कर जाना था। अगर चचा को पता चल जाता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन सामने बैठे शख्स की बेबसी ने उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ मेरे और चचा के दरमियान होने वाली बातों और उनके मंसूबों पर नजर रखनी है। सबसे बढ़कर तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही सब खत्म होगा मैं तुम्हें एक पुरसुकून जिंदगी दूंगा, वो हक दूंगा जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। अदन ने नफी में सर हिलाया। मुझे हक नहीं चाहिए अर्जुमान साहब, मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद करूंगी। आपने अकेले ही सब बर्दाश्त किया और मैं उल्टा आपको डांटती रही, चुटकियां काटती रही। इस बात पर अर्जुमान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। यकीन मानो, तुम्हारी इन चुटकियों ने ही तो मुझे जिंदा रखा है, वरना इस मुर्दा दिली में तो मैं कब का मर चुका होता। अदन भी मुस्कुरा दी। फिजा में मौजूद तनाव खत्म हो चुका था। अब वो दोनों एक टीम थे। अच्छा अब ये बताएं कि आगे क्या करना है? अदन ने अमली अंदाज में पूछा। सबसे पहले तो तुम्हें चचा के कमरे में वो फाइल निकालनी होगी जिसमें उन्होंने डॉक्टर के साथ होने वाली डील और जायदाद के जाली कागजात रखे हैं। वो फाइल उनके सेफ में होती है और सेफ का कोड मुझे पता चल चुका है। बस मौका चाहिए वहां जाने का। कोड क्या है? अदन ने तजस्सुस से पूछा। उनकी अपनी तारीख़ पैदाइश का उलट, वो खुद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोड भी खुद से मंसूब कर रखा है। अर्जुमान ने तंज़ीह अंदाज में बताया। ठीक है, कल जब वो ऑफिस जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी। ध्यान से अदन, घर में कैमरे लगे हैं लेकिन चचा के कमरे के अंदर कैमरा नहीं है। बस तुम्हें बरामदे से गुजरते हुए मोहतात रहना होगा। मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र न करें, अदन ने पुरअज़्म लहजे में कहा और उठकर खड़ी हो गई। अब आप आराम करें, काफ़ी रात हो गई है, मैं सुबह आऊंगी। अर्जुमान भी उठकर खड़ा हुआ। शुक्रिया अदन, मुझ पर भरोसा करने के लिए। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, बस दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं। अदन दरवाजे की तरफ बढ़ी लेकिन रुक कर मुड़ी। और हाँ, आइंदा शर्ट बदलने के लिए मुझे मत बुलाइएगा, वरना अगली बार चुटकी बाजू पर नहीं
गर्दन पर काटूंगी, उससे मुस्कुराते हुए धमकी दी। अर्जुमान ने दोनों हाथ उठाकर तौबा करने के अंदाज में सर हिलाया। वादा अब खुद ही करूंगा। अदन के जाने के बाद अर्जुमान काफी देर तक दरवाजे को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि अब वो ये जंग जीत सकता है। अदन की शक्ल में उसे एक ऐसी ताकत मिल गई थी जो उसे गिरने नहीं दे सकती थी। उसके दिल में अदन के लिए मोहब्बत का बीज अब एक तनावर दरख्त बनने के लिए तैयार था। अगली सुबह सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू हुआ, लेकिन शाह विलास के मकीनों के लिए सुबह बहुत भारी साबित होने वाली थी। नाश्ते की मेज पर मामूल का सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ चमचों की आवाजें तोड़ रही थी। अर्जुमान शाह हमेशा की तरह अपने सामने पड़े ऑमलेट के टुकड़े करके उनसे खेलने में मसरूफ था, जबकि सिकंदर शाह उसे कहर आलूद नजरों से घूर रहे थे। अदन, तुम इसे तमीज नहीं सिखा सकती? देखो किस तरह से रिस्क की बेहुरमती कर रहा है। सिकंदर शाह ने अपना नैपकिन मेज पर पटकते हुए अदन से मुखातिब होकर कहा, जो अर्जुमान के पास ही खड़ी थी। सर में कोशिश करती हूँ, लेकिन आज इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। शायद रात को सो नहीं पाए। अदन ने इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब दिया और कनखियों से अर्जुमान को देखा, जो मुंह में नवाला ठोस कर अजीब सी शक्लें बना रहा था। इसे पागल खाने भेजने का वक्त अब करीब आ गया है। मैं वकील साहब से बात कर चुका हूँ, जल्दी इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। सिकंदर शाह ने बड़बड़ाते हुए अपनी कॉफी का घूंट भरा और कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मेरी गाड़ी निकालो, मुझे देर हो रही है। उन्होंने मुलाजिम को आवाज दी और कुर्सी से उठकर खड़े हुए। अदन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो वक्त था जिसका उन्हें इंतजार था। अल्लाह हाफिज चचा जान, मेरे लिए चॉकलेट लाइएगा, अर्जुमान ने हाथ हिलाते हुए बुलंद आवाज में कहा। तो सिकंदर शाह ने नफरत से मुंह फेर लिया और बाहर की जाने बढ़ गए। अदन ने गहरा सांस लिया और खिड़की से उन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, अदन ने अर्जुमान की तरफ देखा। वो जा चुके। अदन की आवाज में आज़म था, गुड। अब तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है अदन। मुलाजिम किचन में मसरूफ हैं और गार्ड्स गेट पर। ऊपर वाले पोर्शन में इस वक्त कोई नहीं है। अर्जुमान के लहजे से पागलपन गायब हो चुका था और अब वहां सिर्फ संजीदगी थी। मुझे डर लग रहा है अर्जुमान, अगर वो वापस आ गए तो। अदन के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। ये काम इतना आसान नहीं जितना रात को बातों में लग रहा था। डरना नहीं, याद रखो ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये मेरी और तुम्हारी आज़ादी का परवाना है। मैं कॉरिडोर में नजर रखूंगा, तुम बस जाओ। अर्जुमान ने उसका हाथ दबाकर उसे हौसला दिया। उसके लम्स ने अदन को एक नई ताकत बख्शी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अदन ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बरामदे में मुकम्मल सन्नाटा था। उसने एहतियात से इधर उधर देखा और दीवार के साथ लगकर चलने लगी ताकि कैमरों की सद में कम से कम आए। सिकंदर शाह का कमरा कॉरिडोर के आखिर में था। अदन का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में दाखिल होकर उसने फौरन दरवाजा बंद किया और एक लंबा सांस लिया। कमरे में महंगे परफ्यूम की खुशबू रची बसी हुई थी, जो सिकंदर शाह इस्तेमाल करते थे। अदन को इस बू से कराहियत महसूस हुई। उसने नजरें दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया। अर्जुमान के बताए हुए नक्शे के मुताबिक सेफ अलमारी के अंदर खुफिया खाने में थी। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी और उसे खोला। कपड़ों के पीछे लकड़ी का एक पैनल था, जिसे सरकाने पर स्टील की तिजोरी नुमाया हो गई। कोट क्या था? घबराहट में उसके सहन से सब कुछ महव होने लगा। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। हाँ, याद आया, उनकी तारीख पैदाइश का उलट। अदन ने कांपती उंगलियों से हिंसे मिलाना शुरू किए। 2, 5, 9, 1, टक। एक हल्की सी आवाज के साथ सेफ का लॉक खुल गया। अदन के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से सेफ का दरवाजा खोला तो अंदर नोटों की गड्डियां और जेवरात पड़े हुए थे, लेकिन अदन की नजर सिर्फ नीले रंग की उस फाइल पर थी जो सबसे नीचे दबी हुई थी। उसने फाइल बाहर निकाली और उसे खोल कर देखा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, डेट और मेडिकल रिपोर्ट्स, ये वही फाइल थी। मिल गई। अदन ने सरगोशी की। उसने जल्दी से फाइल को अपनी कमीज के अंदर छुपाया और सेफ बंद करने लगी थी कि अचानक बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। अदन के हाथ रुक गए। हॉर्न की आवाज जानी पहचानी थी। वो भागकर खिड़की की तरफ गई और पर्दे की ओर से झांका। सिकंदर शाह की गाड़ी वापस पोर्च में आ रुकी थी। या अल्लाह रहम, ये वापस क्यों आ गए? अदन का रंग फक हो गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। वो अब कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि सिकंदर शाह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ही आ रहे थे। दूसरी तरफ अर्शमान भी अपनी खिड़की से यह मंजर देख चुका था। वो जानता था कि अदन फंस चुकी है।
مجھے کچھ کرنا ہوگا، اگر چچا کمرے میں چلے گئے تو ادن ماری جائے گی۔ ارجمان نے فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی سکندر شاہ اوپر پہنچے انہوں نے ارجمان کو راستے میں لیٹے ہوئے دیکھا جو زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ہٹو راستے سے، یہ کیا تماشا ہے؟ سکندر شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنی اہم ڈائری بھول گئے تھے اور جلدی میں تھے۔ نہیں ہٹوں گا، یہاں سانپ ہے، بہت بڑا سانپ، وہ مجھے کھا جائے گا۔ ارجمان نے ان کا راستہ روکتے ہوئے ان کی ٹانگ پکڑ لی۔ چھوڑو میری ٹانگ، پاگل انسان۔ کون سا سانپ؟ یہاں کوئی سانپ نہیں ہے۔ سکندر شاہ نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ارجمان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ دیکھیں وہاں دیوار پر چل رہا ہے، بچائیں مجھے چچا، بچائیں۔ ارجمان نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ملازم بھی نیچے جمع ہو گئے۔ سکندر شاہ بری طرح جھنجھلا گئے۔ رحیم ہٹاؤ اس مصیبت کو میرے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سکندر شاہ چلائے۔ رحیم اور ایک دو اور ملازم آگے بڑھ کر ارجمان کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ارجمان نے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو فرش پر مزید پھیلا لیا۔ اتنی دیر میں ادن کو موقع مل گیا۔ اس نے شور کی آواز سنی اور سمجھ گئی کہ ارجمان نے انہیں باتوں میں لگا رکھا ہے۔ وہ جو باتھ روم میں چھپنے کا سوچ رہی تھی اسے اب نکلنے کا راستہ مل گیا۔ وہ کھڑکی سے ملقا پائپ کے ذریعے تو نہیں اتر سکتی تھی لیکن سکندر شاہ کے کمرے کا دوسرا دروازہ عقبی گیلری میں کھلتا تھا جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا تھا۔ ادن نے ہمت کی اور وہ جام دروازہ زور لگا کر کھولا۔ خوش قسمتی سے وہ کھل گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور عقبی سیڑھیوں سے ہوتی نیچے کچن کے راستے سے دوبارہ لاؤنج کی طرف جانے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ادھر ارجمان نے جب محسوس کیا کہ کافی وقت گزر چکا تو اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ چلا گیا سانپ، آپ نے سے بھگا دیا چچا، آپ میرے ہیرو ہیں۔ اس نے اٹھ کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ سکندر شاہ نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اندر گئے، اپنی ڈائری میز سے اٹھائی اور شک کی نگاہ سے سیف کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گئے اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جب گاڑی کے جانے کا یقین ہو گیا تو ادن لڑکھڑاتے قدموں سے ارجمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور۔ ارجمان فوراً سے اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ پانی کا گلاس اسے ہونٹوں سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ ارجمان کی آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی۔ نہیں، بچت ہو گئی، یہ لیں۔ ادن نے کانپتے ہاتھوں سے قمیص کے اندر چھپائی ہوئی فائل نکال کر ارجمان کے حوالے کی۔ ارجمان نے فائل تھامی تو اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ یہ کاغذات اس کے باپ کی نشانی اور اس کی بے گناہی کا ثبوت تھے۔ اس نے فائل کھولی اور ایک ایک کاغذ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھو ادن، یہ پراپرٹی کے کاغذات، ان پر میرے بابا کے دستخط جعلی ہیں، اور یہ ڈاکٹر کی رپورٹ جس میں لکھا ہے کہ مجھے ہائی ڈوز دے کر میرا دماغی توازن بگاڑا جا رہا ہے۔ ارجمان کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پھر اپنے خون نے میرے ساتھ یہ سب کیا، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے۔ ادن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حوصلہ رکھیں ارجمان، اب یہ ثبوت ہمارے پاس ہیں، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ان کے برے دن شروع ہونے والے۔ ادن کا لمس محسوس کر کے ارجمان نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا ادن کے خونی رشتوں سے بڑھ کر احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں چکا سکوں گا، ارجمان نے جذباتی لہجے میں کہا اور ادن کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ ادن کا دل پگھل سا گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ، دوسرا ہاتھ ارجمان کے بالوں میں پھیرا۔ یہ احسان نہیں ارجمان، میں نے وہی کیا جو میرا دل نے کہا۔ اب ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ فائل آپ کے وکیل تک کیسے پہنچے گی؟ ادن نے خود کو جذباتی حصار سے نکال کر عملی بات کی۔ ارجمان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقار صاحب بہت ایماندار وکیل ہے اور میرے بابا کے دوست بھی، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا۔ چچا کے مخبر ہر جگہ موجود ہیں، اگر میں باہر نکلا تو انہیں شک ہو جائے گا۔ تو پھر میں جاؤں گی؟ ادن نے سوالی انداز میں پوچھا۔ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر چچا کے آدمی نے تمہیں فائل کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ ارجمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ ادن کو مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں دوپہر کو ماں کی دوائیاں لینے کے بہانے جاؤں گی اور وقار صاحب کو یہ فائل دے کر آ جاؤں گی۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا کیونکہ میں تو صرف ایک معمولی سی کیئر ٹیکر ہوں۔ ادن نے دلیل دی۔ ارجمان سوچ میں پڑ گیا۔ ادن کی بات میں وزن تھا۔ وہ پاگل ارجمان کی کیئر ٹیکر تھی، کسی کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت احتیاط سے۔ میں وقار انکل کو فون کر دوں گا، وہ تمہیں سٹی پارک کے پاس ملیں گے، تم وہاں یہ فائل ان کے حوالے کر دینا۔
منصوبہ طے پا گیا۔ دوپہر کے وقت عدن نے سکندر شاہ کے گھر فون کر کے اطلاع دی کہ وہ اپنی ماں کے لیے دوائی لینے جا رہی ہے۔ گارڈ نے تلاشی لیے بغیر اسے جانے دیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا پرس تھا۔ فائل اس نے اپنے برقعے کے اندر چھپا رکھی تھی۔ سٹی پارک کے اندر ایک ویران کونے میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ عدن اس کے قریب پہنچی، شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک معمر شخص بیٹھے تھے۔ وقار صاحب؟ عدن نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی بیٹی، ارشمان نے مجھے بتایا تھا، وقار صاحب نے شفقت سے کہا۔ عدن نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے فائل نکال کر کھڑکی سے اندر پھینک دی۔ اس میں اصلی کاغذات ہیں۔ ارشمان نے کہا ہے کہ اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ تم فکر نہ کرو بیٹی، اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ میں آج ہی عدالت سے وارنٹ جاری کرواؤں گا۔ ارشمان نے کہنا کہ تیاری رکھے، کل صبح کا سورج سکندر شاہ کی بربادی لے کر طلوع ہوگا۔ وقار صاحب نے یقین دہانی کروائی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ عدن نے سکون کا سانس لیا۔ آدھا کام ہو چکا تھا۔ شام کو جب وہ واپس حویلی پہنچے تو ماحول معمول کے مطابق تھا۔ سکندر شاہ ابھی تک لا علم تھے کہ ان کی سلطنت کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ارشمان اور عدن کمرے میں موجود تھے۔ ارشمان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا سب؟ اس نے عدن کے آتے ہی پوچھا۔ جی، وقار صاحب کو فائل مل گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کل صبح پولیس آئے گی، عدن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارشمان وہیں قالین پر سجدے میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل، صرف کل کا دن اور پھر یہ قید ختم۔ وہ عدن کے قریب آیا۔ جانتی ہو عدن، میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ کیا؟ عدن نے مسکرا کر پوچھا۔ میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر بتاؤں گا کہ اس پاگل کو ٹھیک کرنے والی مسیحا تم ہو۔ عدن شرما گئی۔ بس کریں اب، آپ کو پاگل بننے کا بہت شوق ہے۔ تمہارے پیار میں تو میں سچ میں پاگل ہو سکتا ہوں عدن۔ ارشمان کی نظروں کی تپش عدن سے برداشت نہ ہوئی۔ اب سو جائیں، کل بہت بڑا دن ہے، ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ عدن نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں، کل ہنگامہ ہوگا، مجھے صبح ایک زبردست ڈرامہ کرنا ہوگا تاکہ چچا کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ ارشمان نے ایک طائرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو اگلی صبح جب سکندر شاہ ناشتے کی میز پر آئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کا اس گھر میں آخری ناشتہ ہے۔ ارشمان معمول سے زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ چچا، آج موسم کتنا اچھا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے، گناہوں کو دھونے والی بارش، ارشمان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو سکندر شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے میں پاگل پن کم اور طنز زیادہ تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو، اپنا کھانا کھاؤ، انہوں نے ڈانٹا۔ میں تو کھا رہا ہوں چچا، لیکن آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ ارشمان نے چمچ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے معصومیت کا نقاب اتر چکا تھا اور وہاں اب ارشمان شاہ کا اصل روب اور دبدبا تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر شاہ کو خطرے کا احساس ہوا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ سکندر شاہ بوکلا کر کھڑکی کی طرف بھاگے۔ پولیس کی کئی گاڑیاں حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ سکندر شاہ چلائے۔ میں نے بلایا ہے انہیں، ارشمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تم تو پاگل ہو۔ سکندر شاہ کی زبان ہکلانے لگی۔ پاگل تو آپ ہیں چچا جان، جو دولت کی ہوس میں اندھے ہو گئے۔ میں تو صرف ایک ایکٹر تھا اور آپ میرے تماشائی۔ ارشمان قدم بہ قدم ان کی طرف بڑھا۔ عدن بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سکندر شاہ نے عدن کو دیکھا۔ تم نے غداری کی؟ غداری نہیں سر، وفاداری، اپنے پیشے سے اور انسانیت سے، عدن نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر وقار صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مسٹر سکندر شاہ، آپ کو اپنے بھائی کے قتل اور بھتیجے کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف پکے ثبوت موجود ہیں۔ انسپکٹر نے ہتھکڑی نکالتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ سکندر شاہ نے چیختے ہوئے شروع کر دیا۔ لیکن پولیس والوں نے انہیں دبوچ لیا۔ پاگل میں نہیں، آپ ہیں چچا۔ اور یہ فائل؟ ارشمان نے جیب سے اس فائل کو فوٹو کاپی نکال کر لہرائی۔ یہ ثبوت ہے آپ کے جرائم کا، لے جائیں انہیں۔ پولیس سکندر شاہ کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ ارشمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا۔ اس نے مڑ کر عدن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم جیت گئے ارشمان۔ ہاں عدن، ہم جیت گئے۔
اور یہ جیت صرف میری نہیں ہماری ہے، ارجمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، تمام سازشیں دم توڑ چکی ہیں اور اب صرف خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سکندر شاہ کی گرفتاری کے بعد شاہ ولاس کی فضا اکثر بدل چکی تھی۔ وہ خوف اور دہشت جو دیواروں سے ٹپکتی تھی اب سکون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ارجمان شاہ نے سب سے پہلے عدن کی ماں کو شہر کے بہترین ہسپتال میں منتقل کروایا، جہاں ماہر نفسیات کی نگرانی میں ان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ آج ارجمان شاہ عدن کے چھوٹے سے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے عدن کی بڑی بہن عالیہ بیٹھی تھی، جو ارجمان کی شخصیت اور اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ دیکھیں عالیہ باجی، میں جانتا ہوں کہ ہمارا آغاز ایک جھوٹ اور ناٹک سے ہوا تھا، لیکن میرا یقین کریں کہ میرے جذبات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ارجمان نے انتہائی سنجیدگی اور عاجزی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں عدن کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن بطور کیئر ٹیکر نہیں بلکہ بطور شریک حیات۔ اس نے جس طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں چکا سکتا۔ عالیہ نے ایک نظر پردے کے پیچھے چھپی عدن کی پرچھائی پر ڈالی اور پھر مسکرا کر بولی، عدن نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے ارجمان صاحب۔ ہمیں آپ کی دولت سے غرض نہیں، لیکن جس طرح آپ نے ہماری امی کے علاج کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور عدن کی عزت کی حفاظت کی ہے، میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ارجمان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عدن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ صرف میری بیوی نہیں ہوگی بلکہ اس گھر کی مالکن ہوگی جہاں کل تک اسے حکم دیا جاتا تھا۔ رشتہ طے پا گیا اور سادگی مگر وقار کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عدن کی ماں کی طبیعت میں بھی تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے ویل چیئر پر موجود تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ شاہ ولاس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور پھولوں کی مہک نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ ارجمان نے اپنی ضد منوا لی تھی کہ وہ ولیمہ اور شادی ایک ساتھ دھوم دھام سے کرے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ارجمان شاہ کی زندگی میں اب خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ نکاح کے بعد عدن کو ارجمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے ارجمان کی دیکھ بھال کی تھی، جہاں اس نے اس کی بچگانہ ضدیں برداشت کی تھیں، لیکن آج اس کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیوں نے ایک سحر انگیز سا سما باندھ رکھا تھا۔ عدن سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ لمحے جب ارجمان فرش پر لیٹ کر روتا تھا، اور وہ لمحے جب وہ سنجیدگی سے اسے اپنے دل کی بات کہتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ عدن نے اپنے گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ قدموں کی آواز قالین پر ابھری اور بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ ارجمان نے آہستگی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا، جو گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی، تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے عدن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جو اس کی دنیا کا مرکز بن چکا تھا۔ عدن نے نظریں جھکا رکھی تھی اور شرم سے اس کے گالوں پر لالی چھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم میری کیئر ٹیکر۔ ارجمان نے شرارت سے سرگوشی کی تو عدن نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور ارجمان کو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے آپ کو پرانی عادتیں نہیں بھولی۔ عدن نے دھیرے سے جواب دیا، کیسے بھول سکتا ہوں، انہی عادتوں نے تو مجھے تم تک پہنچایا ہے۔ ارجمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے عدن کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے لمس میں بلا کی نرمی اور اپنائیت تھی۔ آج پاگل پن کا دورہ نہ ڈالنے کا۔ عدن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے تنبیہ کی، جیسا کہ وہ اکثر ماضی میں کرتی تھی۔ ارجمان اس بات پر کھل کھلا کر ہنس دیا اور بولا، اب تو لگتا ہے کہ سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عدن پریشان سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں وہ پھر سے کسی ذہنی کیفیت کا شکار تو نہیں ہو رہا۔
اس کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارجمان نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور مزید مسکرا کر بولا، تمہارے پیار میں عدن، تمہارے پیار میں پاگل ہونے کا خطرہ تو اب ہمیشہ رہے گا، اور یہی میری سب سے بڑی ضد ہے۔ عدن نے سکھ کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ آپ بھی نا، ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ میں سمجھی کہ پھر سے کوئی تماشا کرنے والے ہیں۔ ویسے اگر میں نے ضد کی کہ میری شرٹ عدن چینج کرے گی تو کیا تم غصہ کرو گی؟ ارجمان نے پرانی بات یاد دلائی تو عدن کو وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے ارجمان کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ اگر ایسی ضد کی تو پھر بازو پر نہیں، اس بار گردن پر چٹکی کاٹوں گی۔ عدن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ارجمان سنجیدہ ہو گیا اور اس نے عدن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ عدن، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ وہ چٹکیاں، وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ سب میرے لیے صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ وہ واحد احساس تھا جو مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اس کی آواز میں جذبات کا سمندر امڈ آیا۔ وہ چٹکیوں نے تو مجھے زندہ رکھا تھا عدن، جب سب مجھے مارنے کے در پہ تھے، جب میرا اپنا خون مجھے زہر دے رہا تھا، تب تمہارا وہ غصہ اور وہ روک ٹوک مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے، چاہے وہ فکر ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی تھی، لیکن وہ خالص تھی۔ عدن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں بھی آپ کے بغیر خود کو اکیلا رکھوں سوچ بھی نہیں سکتی ارجمان۔ آپ کی وہ تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ ارجمان نے آگے بڑھ کر پہلی بار بغیر کسی ناٹک کے، بغیر کسی ڈر کے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ لمحہ پاکیزہ تھا، سچا تھا اور اپنی محبت کو ثابت کرنے کا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عدن کہ جن ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا، مجھے ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رہنے دوں گا۔ ارجمان نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی اور عدن نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو اپنے اندر اتار لیا۔ کمرے میں پہلی خوشبو گواہ تھی کہ دو بھٹکتے ہوئے مسافروں کو بالآخر اپنی منزل مل گئی ہے۔ اگلے ہی روز اخبارات میں خبر گرم تھی کہ مشہور بزنس ٹائکون سکندر شاہ کو اپنے بھائی کے قتل اور بھتیجے پر جان لیوا حملے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ارجمان نے وہ خبر پڑھی اور اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ اس باب کو اس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ارجمان اور عدن پر مہربان تھے۔ عدن نے گھر کا نظام اتنی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا کہ ارجمان اب گھر کے معاملات سے بالکل بے فکر ہو کر اپنے بزنس پر توجہ دے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اب مکمل صحت یاب ہو کر انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 سال بعد شاہ ولاس میں ایک بار پھر خوشیوں کا ہنگامہ تھا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ ارجمان اسپتال کے کمرے میں موجود تھا جہاں عدن بیڈ پر لیٹی مسکرا رہے تھے اور اس کے پہلو میں ننھی پری پرسکون نیند سو رہی تھی۔ دیکھا ارجمان، یہ بالکل آپ پر گئی ہے، وہی ناک، وہی آنکھیں۔ عدن نے پیار سے بچی کے گال کو چھوا۔ نہیں، مجھ پر نہیں، تم پر گئی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ ارجمان نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، پھر عدن کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ عدن، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ بیٹا، یہ رحمت ہم دونوں کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ بیٹی ہے، عدن نے اصلاح کی۔ ہاں بیٹی، لیکن میرے لیے تو یہ میری کل کائنات ہے۔ جانتی ہوں اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کیا؟ عدن نے پوچھا۔ امید، کیونکہ جب میں نا امیدی کے اندھیروں میں تھا تو تم میری امید بن کر آئی تھی، اور اب یہ ہماری زندگی کی نئی امید ہے۔ عدن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ بہت پیارا نام ہے۔ ارجمان نے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے جو جنگ اکیلے شروع کی تھی، آج وہ ایک بھرپور لشکر یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جیت چکا تھا۔ اس کی شرٹ اب بھی عدن ہی چینج کرتی تھی، لیکن اب وہ ضد نہیں بلکہ محبت